السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حج کے فضائل کے متعلق ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حج کے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں یعنی قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل مذکور ہیں۔ یوں بھی حج اسلامی عبادات میں فرائض اسلام میں ایک بڑا ہی اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کی ایک عظیم عبادت ہے۔ اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان میں کچھ عبادات جو صرف بدنی ہیں، کچھ عبادات صرف مالی ہیں، لیکن حج جو ہے وہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے، یعنی جس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور جسم کی محنت بھی ہے۔ اس اعتبار سے حج یہ ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے حج کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے کوشش شروع کرتا ہے، اسی وقت سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حج کے متعلق اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج کرنے والے خدا کے قاصد ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اور جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ حج کر لینے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں حج جیسی عظیم عبادت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ بس صرف خلاصہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اتنے مال کا مالک ہو گیا کہ جہاں پر موجود ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچ کر وہاں سارے مناسک حج ادا کرنے کے لیے جو بھی سفر خرچ، راستے میں خرچ اور دیگر اخراجات، اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اور واپس آنے تک جو اس کی کفالت میں جو موجود ہیں یعنی بیوی بچے، ان کا بھی خرچ اس کے پاس موجود ہے، وہ دے کر کے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص پر حج فرض ہو چکا، لہذا حج کی ادائیگی میں وہ جلدی کرے۔ حج یہ ایک اتنی عظیم عبادت ہے کہ تاجدار مدینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ عرفات میں کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے ارکان میں، فرائض میں سب سے اہم رکن، سب سے اہم فرض یہ وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ تو وقوف عرفہ کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی، اور عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کبھی خوار اور ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا رحمت نازل فرماتا ہے اور بے انتہا گناہ کبیرہ معاف فرماتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی حج کی فکر میں گھر سے نکلے اور راستے میں انتقال ہو جائے تو اس کے لیے قیامت تک ایک حج اور ایک عمرہ ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک میں حضور پر نور نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کعبہ شریف یا مدینہ منورہ پہنچ کر انتقال کر جائے وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے پاک آئے گا، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، ایک حج مبرور یعنی مقبول جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جنت کے سوا اور کوئی چیز اس کی جزا نہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ آدمی حج میں مقام عرفات میں کھڑا ہو
اور گمان کرے کہ میں بخشا نہیں گیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میدان عرفات میں اگر حاجی کھڑا ہو گیا، یعنی حج کا رکن اعظم ادا کر لیا، تو اب اسے یقین کر لینا چاہیے کہ میری بخشش ہو چکی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں غنی کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، ایک تو غنی کا معنی مالدار، یعنی حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں پا لیتا ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے نیاز فرما دیتا ہے، یعنی مال کی کثرت بھی اس کے پاس ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غنی کا ایک مفہوم کہ وہ محتاج نہیں ہوگا، بے نیاز ہوگا۔ یقیناً یہ مفہوم تو ہم نے اکثر حجاج کی زندگی میں دیکھا، جن کا حج صحیح ادا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی محتاج نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز فرما دیتا ہے۔ حج کا سفر اس طرح کہ یہ سفر آخرت کا توشہ بن جائے، اس طرح سفر کا ارادہ ہو۔ جب احرام کے کپڑے جسم پر باندھیں تو یہ خیال کریں کہ یہ سفید چادر کفن کی مانند ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے تو عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوالات کو یاد کریں۔ جب سفر کے لیے روانہ ہوں اور اہل و عیال چھوٹ جائیں تو قبر کی تنہائی کو یاد کریں کہ قبر میں اسی طرح اکیلے رہنا پڑے گا۔ اور جب سواری پر سوار ہوں تو اپنے جنازے کو یاد کریں۔ جب لبیک کہنا شروع کریں تو دل میں خیال کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکار کا جواب ہے۔ قیامت کے دن اسے اسی طرح ندا کی جائے گی، اس دن کے خوف کا خیال رکھے۔ تو حج کے اندر ان تمام چیزوں کا احساس اور خیال پیدا کرنا بھی مقصود ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور فخر کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور نہ ہی فسق کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا واپس ہوا جیسا کہ اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہاں پر جو حضور نے فرمایا فحش کلام نہ کیا اور نہ ہی فسق کیا، فحش کلام یعنی گندی بات، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان ترازی، یہ سب فحش کلام میں ہیں۔ اسی طرح سے فسق یعنی کوئی گناہ اس سے نہ سرزد ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کا خوف دل میں بسا کر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرتا ہوا حج ادا کر لے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اب پچھلے گناہ اس کے تمام معاف کر دیے جائیں گے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان شریف میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو یہاں عمرہ کی بھی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے کہ اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مولا کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام نے، اللہ کے نبی پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ تو رب کائنات رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ جواب مل گیا کہ زائر یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والا، کیونکہ حج جیسی عظیم سعادت حاصل ہوتی ہے تو اسی کے ضمن میں خانہ کعبہ کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے، اور دیگر مقامات مقدسہ مقام ابراہیم اور میدان عرفات، مزدلفہ، منا،
تمام مقامات مقدسہ کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سب نعمتیں ہیں جو گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گھر اسلام کے ستون میں سے ایک ستون ہے، پھر جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ کے ضمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں۔ اگر وہ مر جائے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور گھر واپس کر دے، اور گھر واپس آ جائے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور انتقال کر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور انتقال کر گیا، قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور انتقال کر گیا اس کے لیے قیامت تک شہید یا غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ حج کے یہ فضائل جن میں حج کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی، یعنی جیسے ہی حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائیں تو حج کرنے میں جلدی کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج جلد ادا کرو، کیا معلوم کیا پیش آئے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ جس کا ارادہ حج کرنے کا ہو تو وہ جلدی کرے، یعنی اس میں تاخیر نہ کرے۔ بہت سارے حضرات یہ سوچ کر کے رہ جاتے ہیں فلاں کام ہو جائے اس کے بعد جاؤں گا، فلاں کام کر لوں گا اس کے بعد جاؤں گا، اور ایسے ہی وہ رہ جاتے ہیں، کام کبھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ زندگی میں مصروفیات، ضروریات دن بدن آئے دن بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ ایک ضرورت پوری ہوتی ہے، دوسری ضرورت سامنے ہوتی ہے، اور جب تک ضرورت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں وقت بھی نکل جاتا ہے، عمر ڈھل جاتی ہے، اور اسی درمیان ہو سکتا ہو کبھی موت بھی آ جائے۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد، صاحب استطاعت ہونے کے بعد اگر کسی نے تاخیر کیا اور حج ادا کرنے میں جلدی نہیں کیا تو اس کے متعلق کتنا سخت عذاب کا حضور نے ذکر فرمایا، اس کو ذرا سن لیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی ایسی ظاہری حاجت پیش نہ آئی، نہ ظالم بادشاہ روکے، نہ کوئی ایسا مرض ہو جو اسے روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی حج فرض ہونے کے بعد بھی تاخیر کرتا رہا بلا عذر، یعنی کوئی عذر بھی نہیں تھا، صرف تاخیر کرتا رہا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہو سکتا ہو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ہر مسلمان کو اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ جس نے ابھی تک حج ادا نہ کیا، یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کر رہا ہے یا اس کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی محرومی کی طرف اپنا قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، نصرانی یعنی عیسائی، اور یہودی یہ تو گمراہ ہیں، بددین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو یا ایسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے گا یا یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس لیے جن پر حج فرض ہو جائے وہ تمام ضروریات کو، تمام خواہشات کو، تمام معاملات کو ایک طرف رکھیں اور حج کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا، پراگندہ، سر میلا کچیلا۔ دوسرے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حج کا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔ کسی اور نے عرض کی، سبیل کیا ہے؟ فرمایا، توشہ اور سواری، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس راہ کی استطاعت رکھے۔ تو من استطاع الیہ سبیلا، سبیل کی تشریح طلب کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، توشہ اور سواری، یعنی جانے کے لیے سفر خرچ، راستے کے اخراجات،
واپس آنے تک، تو یہ جس کے پاس ہو جائیں اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حاجی جب حج کر کے گھر واپس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور دربار الہی سے مقرب بندہ بن کر لوٹتا ہے۔ حاجی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اسی لیے حاجی سے ملاقات کرنا اور اس سے دعا کرانا باعث سعادت ہے۔ فرمایا گیا کہ حاجی جب حج کر کے واپس لوٹے تو پہلی اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروائیں، کیونکہ ابھی وہ گھر پہنچ رہا ہے، تب تک اس کی دعا اس وقت فوراً قبول بھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت تو کسی حاجی سے ملے تو اس کو سلام کر اور اس سے مصافحہ کر اور اس سے کہہ کہ تیری بخشش کے لیے دعا کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو، اس لیے کہ اس کو بخش دیا گیا ہے، اور وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک فقیر کو دیکھا، اس نے طواف کیا، اس کے بعد اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالا اور اس کو پڑھا، دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا، اس کے بعد ایک دن اس نے طواف کیا اور جیب سے پرچہ نکال کر پڑھا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا، انتقال کر گیا۔ میں نے اس کے جیب سے پرچہ نکال کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تم کو اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، تم اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ یعنی حج کے موقع پر جو بھی سختیاں ہوں یا جو بھی تکلیفیں ہوں، اس میں اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے حج کے فضائل میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حج کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، کیونکہ حاجی اپنے گھر بار، بال بچے، کاروبار کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ کر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، لہٰذا جو اس کے گھر گیا وہ اس کا مہمان ہو گیا، یعنی وہ حاجی اللہ کا خاص مہمان ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان کو اللہ کا مہمان ہونے کا شرف حاصل ہو۔ بے شک یہ بڑی عظیم نعمت ہے، کیونکہ اس کے گھر سے جو مانگے وہ چیز مل جاتی ہے اور بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ اس سے بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ تاجدار مدینہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے عرفات کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کے لیے مغفرت کی دعا کی، آہوزاری کے ساتھ بہت دیر تک دعا مانگتے رہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ عز و جل شانہ کا ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور وہ گناہ جو بندوں نے میری نافرمانی میں کیے وہ میں نے معاف کر دیا، لیکن جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ اے پروردگار، تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم کو ظلم کا بدلہ عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے۔ مزدلفہ کی صبح اللہ عز و جل نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اس وقت حضور آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ایسی حالت میں تیمم فرمایا کہ ایسے وقت تیمم کی عادت شریف نہیں تھی؟ حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ آہ اور واویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر دعا بھی قبول ہو گئی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ تیمم بھی فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ سے نعمت ملے تو اس وقت وضو کریں یا تیمم کریں تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، حج کے متعلق فضائل آپ نے سماعت فرما لیے۔ اب میں حج کی چند حکمتیں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ حج میں کچھ مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، ان میں سے ایک تو بیت اللہ کی تعظیم ہے، یعنی خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس
लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिन्नास, ये पूरी रुए ज़मीन पर अल्लाह का सबसे अजीम घर वो खाना काबा है। खाना काबा अल्लाह तबारक ताला का वो अजीम घर है जिस पर मुसलसल अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो बैतुल्लाह की ताज़ीम करना ये भी एक अहम मकसद है, और हज के मौके पर जो जाते हैं वो बैतुल्लाह की ताज़ीम भी करते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत से भी मुशर्रफ होते हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ भी करते हैं। अल्लाह के घर की ताज़ीम ये अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के हुसूल का सबसे बेहतर ज़रिया है। इसमें एक दूसरी हिकमत यह है कि हज के मौके पर एक इज्तिमाए अजीम होता है, यानी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुसलमान जमा होते हैं। तो मिल्लत इस्लामिया का, मुसलमानों का एक जगह इकट्ठा होना और वहाँ एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ होना, और साथ ही साथ एक दूसरे की इबादत और अल्लाह की बारगाह में उनकी आजज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, इबादत के अंदाज़ को देखना कि उससे लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक ताला की मारिफत, मोहब्बत और रब की बारगाह में बेपनाह कुर्बानियाँ देने का जज्बा और मज़ीद पैदा हो जाता है। और इसमें एक हिकमत ये भी है कि मैदान महशर का जो ज़िक्र अहादीस करीमा में है कि मैदान महशर कायम होगा, हिसाब किताब होगा, अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे, तो सिर्फ हदीसों में हमने पढ़ा सुना, लेकिन मैदान महशर का मंज़र क्या होगा, तो इस मंज़र का तसव्वुर पेश करने के लिए हज जैसी एक अजीम इबादत फ़र्ज़ की गई, ताकि मैदान अरफात में सब जमा होंगे, इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि पूरी दुनिया से लोग, वहाँ काफ़ी मिक़दार में लोग आ चुके हैं और सब एक लिबास में होते हैं, यानी सारे हुज्जाज किराम एहराम की हालत में हैं। तो दूर दूर तक सर ही सर नज़र आते हैं, एहराम की हालत में नज़र आते हैं। तो ऐसे मौके पर उस वक्त मैदान महशर का मंज़र भी निगाहों के सामने होता है, ताकि मैदान महशर का तसव्वुर करें कि एक दिन मैदान महशर भी कायम होगा और हिसाब किताब होगा। एक और हिकमत कि ऐसे हाल पर इत्तेफाक होना कि जिसकी वजह से हर ख़ास व आम में नरमी पाई जाती है, तो वहाँ पर यह मंज़र भी देखा जाता है कि तमाम मुसलमान दुनिया के एक मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं, एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। और एक हिकमत यह भी है, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम से लोगों को जो चीज़ वरसे में मिली उसकी मुआफ़क़त हो जाए, इसलिए ये दोनों मिल्लत हनीफ़ा के इमाम हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत इसीलिए हुई ताकि मिल्लत हनीफिया गालिब आ जाए और उसकी वजह से उनका कलमा बुलंद हो। फरमान इलाही भी यही है, दीन तुम्हारे बाप इब्राहीम का है। वहाँ पर पहुँच करके मकाम इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ेंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा होगी कि जो कि अल्लाह के मुक़द्दस दीन इब्राहीमी के अज़ीम शहसवार यानी बानी की हैसियत से भी आप नमूदार हैं। और साथ ही साथ हज के मौके पर एक दूसरे की गमख्वारी और एक दूसरे की खैर ख्वाही का जज्बा भी पैदा होता है। हज करने वाले सिर्फ इबादत ही नहीं करते, बल्कि हज करने वाले वहाँ एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की खैर ख्वाही, एक दूसरे की गमख्वारी, अगर कोई परेशान हाल है तो उसको देखकर उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मिजाज, ये फ़िक्र वहाँ पर पैदा होती है। तो इसी मिजाज और इसी फ़िक्र को लेकर वापस होंगे तो पूरी मिल्लत इस्लामिया में एक इत्तेहाद और उख़ुवत और भाईचारा का एक बेहतरीन जज्बा पैदा हो सकता है। हज जैसी इस अज़ीम इबादत के मुतालिक बेशुमार हिकमतें और फ़ज़ाइल हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला की रज़ा के हुसूल के लिए हज जैसी अज़ीम सआदत से सरफराज होने के लिए जल्दी करें, कोशिश करें। हज के मौके पर एहराम बांध करके सबसे पहले हम तलबिया पढ़ते हैं। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया के मुतालिक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी तलबिया कहता है, यानी हज करने वाले, उम्रा करने वाले जब तलबिया कहते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसके दाएं बाएं के तमाम पत्थर, दरख्त, टीले सब तलबिया कहते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन इधर से उधर ख़त्म हो जाती है। उसका राज ये है कि ये शाइरुल्लाह में से है और उसमें ज़िक्रुल्लाह की ताज़ीम भी है। जो भी इस बाब से होगा उसमें जहर करना मुस्तहब है ताकि हर गाफिल बेदार हो जाए। जब इस तरह होगा तो उस शख्स के नामे आमाल में उन मकामात की तलबिया की सूरत लिखी जाएगी, यानी
اس کے ساتھ زمین کا چپا چپا، درخت، پتھر سب تلبیہ کہتے ہیں۔ یوں بھی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور ہم اس کے ذکر کی آواز کو سن نہیں سکتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تلبیہ جب کہا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ارد گرد کی ساری چیزیں بھی تلبیہ کہنے لگتی ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی مقبول عبادت ہے۔ عزیزان محترم، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر حج فرض ادا نہیں ہوا ہے تو جلد سے جلد حج فرض ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ محرومی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہمیں حج جیسی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ جو ابھی تک حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے انہیں جلد سے جلد حج جیسی عظیم سعادت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ وکافی مزیدا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا قادر یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین۔ تیرے حبیب مکرم ہم سب کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما۔ شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمارے دلوں کو تیرے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کا مدینہ بنا۔ عشق رسول میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو بھی حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے، فریضہ حج ادا نہ کر سکے، یا اللہ ان سب کو فریضہ حج کی توفیق نصیب فرما، اور جو بھی رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما، ساری آفتوں اور بلاؤں کو دور فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا قادر یا حی یا قیوم، یا اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اپنے خصوصی فضل و کرم سے مولا ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو بھی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہو گئے انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک و صالح سنی صحیح العقیدہ بہتر رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ تیرے دین پاک کی خدمت کی توفیق اور جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی راہ میں بے پناہ قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو روز افزوں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کو استحکام اور فروغ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم ہر قسم کی رکاوٹ کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ امیر سنی دعوت اسلامی، تمام مبلغین سنی دعوت اسلامی، اراکین سنی دعوت اسلامی، معاونین سب پر یا اللہ کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سعادت دارین سے مالا مال فرما۔ تمام مسلمانوں نے اہل سنت کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، امن و شانتی پیدا فرما۔ یا اللہ امن و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سارے دہشت گردوں اور فرقہ پرستوں کا خاتمہ فرما، ان کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین
تیرے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کا پرچم دنیا میں لہراتا رہے یا اللہ. عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا یا اللہ پیغام پوری دنیا میں عام اور تام ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم امتہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، وگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان اہل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. SDI چینل کو سبسکرائب کریں. آئندہ آنے والے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس سیریز کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں.